الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وقال في مقام آخر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس صورت میں حسن معاشرت، آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمانوں کی خصوصاً اور عام انسانوں کی عموماً بہت سی
اخلاقی، معاشرتی اور دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اچھے اخلاق ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بیمار کی عیادت، جنازے کے ساتھ چلنا، مقروض کا قرض ادا کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، بے لباس کو لباس مہیا کرنا، بے گھر کو گھر کی چھت فراہم کرنا، بے روزگار کو روزگار کے مواقع دینا، کسی کی خوشی غمی میں شریک ہونا، جس طرح یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح ہماری ایک بہت بڑی دینی، اخلاقی، انسانی، معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہم کسی کی جاسوسی نہ کریں، ہم کسی کی ٹوہ میں نہ لگیں، ہم کسی کی خامیوں کو اور عیوب کو تلاش کر کے اسے لوگوں پر آشکارا نہ کریں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی انسلٹ اور بے عزتی نہ کریں۔ یہ بھی ایک انسان اور مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جس میں بہت بڑی غفلت اور کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ کسی کا مال چھپانا آسان ہے، اپنا مال بھی چھپائے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کے راز کو چھپائے رکھنا مشکل ہے۔ کہ کوئی آپ کو راز کی بات بتائے اور کہے کہ اس کو چھپانا ہے، یا وہ نہ بتائے، آپ کو پتہ چل جائے اور آپ اس کو چھپائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ پخیٹئی دڑی بعض لوگوں کو مروڑ اٹھتا ہے کہ اب جب تک یہ بات میں دوسرے کو بتاؤں گا نہیں، جب تک میں اس کے عیوب کا پردہ چاک نہیں کروں گا، جب تک میں اس کو بھرے بازار رسوا نہیں کروں گا تو مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے کھانا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ جو چیز ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور ہر آدمی اسپیشلی عورت دوسری عورت کو کہتی ہیں خوری تا توام خبل چاہتا بنوائی، تمہیں بتا رہی ہوں کسی اور کو نہیں بتانا، راز کی بات ہے۔ پھر وہ دوسری کو کہتی ہیں تمہیں بتا رہی ہوں کسی اور کو نہیں بتانا، راز کی بات ہے۔ اسی طرح وہ بات لیک ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو نہیں بتائیں گے، صرف مسجد اور حجرے میں اعلان کریں گے، وہی پہ جمعہ تو پہ حجرہ کی بواما بل چاہتا بنا واما۔ اصل جو مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس سے معاشرے میں حسن آتا ہے، جس سے معاشرہ محبتوں کا گہوارہ بنتا ہے، جس سے دل جڑتے ہیں، جس سے انسان انسان کے قریب آتا ہے، جس سے بھائی بھائی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس سے میاں بیوی ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتے ہیں،
جس سے پڑوسیوں کے درمیان خلیج نہیں پیدا ہوتی، وہ چیز ہے عیوب پر پردہ ڈالنا، راز کو چھپائے رکھنا۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں آج یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا کام، ہمیں کسی کی خامی پتہ چل جائے اس کو فوراً فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، واٹس ایپ پر وائرل کر دیتے ہیں، اخبار میں دے دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہا جاتا ہے نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ پہلے زمانے میں لوگ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھتے تو آنکھیں پھیر لیتے، گویا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ابھی فوراً موبائل نکال کر اس کی تصویر اور اس کی ویڈیو محفوظ کر کے اسے وائرل کر دیتے۔ قرآن کریم نے کتنے عجیب احکامات بتلائے، فرمایا فاعفو واصفحوا، عفو بھی کرو، درگزر سے بھی کام لو، معاف بھی کرو، چشم پوشی سے بھی کام لو۔ عام طور پر مفسرین نے لکھا کہ عفو درگزر، العفو والصفح یہ مترادف الفاظ ہیں، اس کی میننگ سیم ہے، لیکن جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ دو الگ الگ حروف ہیں۔ عفو کا مطلب آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے، اس نے بھی آپ کو دیکھا، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ کہو کہ گھبرانا نہیں بھائی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ تیرا میرا راز ہے، تیرے میرے اور اللہ کے سوا یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ بھی اچھی بات ہے، آپ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر لگا رہے گا، ایک انجان سا خوف رہے گا، ایک خدشہ رہے گا کہ کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے یہ بات لیک ہو جائے گی، کسی کو بتا دے گا، اس کو ایک ڈر لگا رہے گا، اور وہ کم از کم اس دیکھنے والے کے سامنے تو شرمندہ ہوگا کہ اس کو میرے راز کا اور میرے گناہ کا پتہ ہے۔ یہ عفو ہے۔ اور صفح قرآن نے کہا وصفحو، چشم پوشی یہ ہے، آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فوراً نظر اس طرف کر لی، زان دی مشغولہ کو، آپ نے اس کو اگنور کیا، اس کو یہ تأثر دیا گویا کہ میں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ اصل درجہ ہے کہ اس کے دل میں یہ آئے گا کہ مجھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ وہ ہر وقت انجانے خوف میں مبتلا ہوگا، نہ تمہارے سامنے وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ یہ صفات اللہ کی ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا نیکی کا ارادہ کیا، ابھی نیکی کی نہیں، اجر لکھ دیا گیا، انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملی۔ جب وہ کام کر گزرتا ہے ایک پر 10 نیکیاں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها۔ لیکن گناہ پر یہ فارمولہ نہیں ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ لکھ دیا جائے۔ گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں اگر گناہ کر بھی لیتا ہے اور فرشتے لکھ بھی لیتے ہیں، جب یہ توبہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہا کر کرتا ہے، اللہ
اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں میں نے معاف بھی کیا اور یہ لکھا ہوا تم مٹا بھی دو۔ پاکستان کی عدالت اگر مجرموں کو معاف کرتی ہیں تو وہ جرم لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے، جج کو بھی پتہ ہوتا ہے تھا تو یہ مجرم میں نے معاف کر دیا، لیکن اللہ کے ہاں قانون الگ ہیں۔ فرشتوں میں نے اسے معاف بھی کیا، معاف کرنے کے بعد اس رجسٹر سے اس کے گناہ کو مٹا بھی دو، اور اللہ فرشتوں کے ذہن سے بھی اس بات کو مٹا دیتے ہیں کہ میرے بندے کا گناہ کا کوئی ریکارڈ نہ رہے، میرا بندہ فرشتوں کے سامنے بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، میرے بندے کی عزت فرشتوں کے ہاں بھی باقی رہے۔ اتنا کریم اللہ ہے۔ تو ہم بھی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم سب معصوم نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، دامن ہمارا داغدار ہیں، عفت کی چادر ہماری تار تار ہیں، گناہ ہمارے لگاتار ہیں۔ اسی لیے کبھی ہمارے عیوب بھی دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں، معصوم کوئی نہیں، ہر آدمی ڈرتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، کوئی میری تعریف کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے، جس نے اپنی ستاری کی چادر کو مجھ اور آپ جیسے گناہ گاروں پر ڈال رکھا ہے۔ ستار العیوب، وہ پردے ڈالنے والا ہے۔ آج وہ حیا کا پردہ ہٹا لے، آج وہ عفت کی چادر ہم سے ہٹا لے، ہمارے گناہ دنیا کو نظر آئے، شاید کوئی سلام کرنے کو بھی تیار نہ ہو، شاید کوئی محبت بھری نگاہ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، شاید کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو، دوسروں کے عیوب سامنے آنے پر اپنے عیوب پر نظر ڈالا کرو۔ دوسروں کے عیوب پر تیری نظر ہے، اپنی خامیوں سے تو بے خبر ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا ما نراک تعیب احدا تغیب احدا، ہم نے آپ کو کبھی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کے عیوب چاک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے لست عن نفسی راضیا حتی اتفرغ للذنب، میں اپنے گناہوں سے فارغ ہوں تو اوروں کے عیوب پر نظر پڑے، اپنے اندر گند ہی گند نظر آتا ہے، خامیاں ہی خامیاں ہیں، پورا ٹرک ہے کچرا کنڈی کا، اس چھوٹے سے دل میں جھانک کر دیکھو تو صحیح کتنا گند بھر رکھا ہے، کتنے سالوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ گلی کی صفائی کی فکر، گھر کی صفائی کی فکر، روڈ کی صفائی کی فکر، عید آتی ہیں سویپرز کو بلاتے ہیں، اچھی بات ہے گلیاں صاف ہو جائے، کوچے صاف ہو جائے، سڑکیں صاف ہو جائے، گھر صاف ہو جائے، بازار صاف ہو جائے، لیکن یہ دل جو اللہ کا گھر تھا، پاکیزہ گھر تھا، پیدا ہونے سے اب تک، بالغ ہونے سے موت تک کتنے گناہ اس میں ڈالتے رہیں، حسد کا انبار، کینے کا انبار، بغض کا انبار، چغل خوری کا انبار، غیبت کا انبار، زنا کا انبار، بدنظری کا انبار، میوزک سننے کا انبار، حسد کا انبار، مسلمان پر ظلم کا انبار، رشوت کا انبار، سود کا انبار، نماز چھوڑنے کا انبار، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، کئی سالوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی، ایک نظر اگر اس پر جھانک لے خدا کی قسم ہر آدمی ہمیں ولی نظر آئے گا، اپنے سے بڑا ہمیں کوئی
گناہگار نظر نہیں آئے گا، ایک دفعہ اگر جھانک کر دیکھ لے، ایک دفعہ۔ تو اس بزرگ نے کہا ادھر سے فارغ ہوں گا تو ادھر متوجہ ہوں گا، ہم نے ادھر دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایسا ہے، اب یہ 4 انگلی اپنی طرف ہے، پلانے دا سے دے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ تکبر میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کشف کی دولت سے نوازا، جب وہ کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو وہ صغیرہ گناہ جو ہاتھوں سے کیے معاف ہو جاتے ہیں، چہرے پر پانی ڈالتا ہے، وہ صغیرہ گناہ جو آنکھ، کان، زبان، ناک نے کیے وہ معاف ہو جاتے ہیں، کونیوں سمیت بازو دھوتا ہے، وہ صغیرہ گناہ جو اس سے سرزد ہوئے وہ معاف، مسح کیا، پاؤں دھوئے، گناہوں کے اڈے کی طرف ان پاؤں سے چل کر جو گیا وہ گناہ معاف۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کے جو گناہ جھڑ رہے ہوتے، گر رہے ہوتے، دھل رہے ہوتے، ان کو نظر آ جاتے۔ ایک نوجوان کو دیکھا تو اس کو کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے، توبہ کر، اس نے کہا میں نے توبہ کر لی۔ دوسرے نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، کہا بدکاری چھوڑ دے، توبہ کر، اس نے کہا میں نے توبہ کر لی۔ تیسرے نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، کہا شراب اور کباب کی محفلیں اور گانے چھوڑ دے، توبہ کر، اس نے کہا میں نے توبہ کر لی۔ ایک دن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے امام ابو حنیفہ کہنے لگے ربا مجھ سے یہ صلاحیت سلب کر لے، تیرے بندوں کے عیوب مجھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کی قدر گھٹ جاتی ہے، اپنے اندر عجب کا خدشہ ہے، ربا مجھ سے یہ نعمت چھین لے۔ ہم تو کیمرے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوربینیں فٹ کر رکھی ہیں، جاسوس چھوڑ رکھے ہیں، نیٹ ورکنگ لگا رکھی ہیں، ایک وہ اللہ کا ولی تھا، اے اللہ اس نعمت کو سلب کر لے، تیرے بندے میرے سامنے رسوا ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک یہ سوچ تھی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہماری اخلاقی، معاشرتی، دینی، انسانی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آج ہم عزم کر لیں کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑیں گے، لوگوں کے عیوب سامنے آنے پر اس پر پردہ ڈالیں گے، اسے آشکارا نہیں کریں گے، اس ایک حکم پر عمل کر کے دیکھو، نماز میں مزہ نہیں آیا پھر کہنا، تلاوت میں دل نہیں لگا پھر کہنا، تہجد کی توفیق نہ ملے پھر کہنا، ذکر میں استحضار نصیب نہ ہو پھر کہنا، خواب میں آقائے نامدار کی زیارت نہ ہو پھر کہنا، نفل پڑھنے کو، رب سے لو لگانے کو دل بے قرار نہ ہو پھر کہنا، مسجد میں چین اور سکون نہ ملے پھر کہنا، رات کو میٹھی نیند نہیں سو پھر کہنا، قبر میں تمہیں حورے اور جنت کے نظارے نہ ملے پھر کہنا، اس ایک گند کو یہاں سے نکال دو۔ بھائی گھر کے صحن میں مردار پڑا ہوا ہے، ہم روم اسپرے کرتے رہے، پاؤڈر چھڑکتے رہیں، پرفیوم لگاتے رہیں، عطر کی شیشی اور بوتل کو خالی کرتے رہیں، فرنائل اور صرف ڈالتے رہیں، مردار نہ اٹھائے، آپ بتاؤ بدبو جائے گی؟ خوشبو آئے گی؟ نہیں، ادھر مردار پڑا ہوا ہے، داڑھی رکھ لی، ادھر مردار پڑا ہوا ہے،
अमामा पहन लिया, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है मिसवाक कर रहे हैं, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है मस्जिद आ जा रहे हैं, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है तबलीग में आना जाना लगा हुआ है, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लग रही हैं, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है तालीम में बैठा हुआ है, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है गश्त में आ जा रहा है, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है हज उम्रे मुसलसल जारी है, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है मैदान जिहाद में लगा हुआ है, इधर मुर्दार पड़ा हुआ है मस्जिद के कोने से चिमटा हुआ है, इसकी बदबू जा नहीं सकती, इसके मन और तन में खुशबू आ नहीं सकती, लब बन चशम बन गोश बन गर नबीनी सिर्र हकबर मा बखन। मेरे दोस्तों, मामला बहुत ख़तरनाक है, मामला बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए इन गुनाहों से तौबा की जाए। एक शख्स के पास दूसरा शख्स आया और कहने लगा, हज़रत एक मोतबर आदमी ने वही पू सड़ी दा तदा खबर कड़ी दा, एक मोतबर आदमी ने आपके बारे में गीबत की है। उस बुजुर्ग का जवाब सुनो, का गीबत करने वाला मोतबर भी हो सकता है, गीबत करने वाला समझदार भी हो सकता है। फिर दूसरा जवाब सुनो, का या तो तू सच कह रहा है या झूठ। अगर तू सच कह रहा है तो तू चुगलखोर है, उधर की इधर ला रहा है, इधर की उधर ला रहा है, लगाई बुझाई करने वाला, इसको चुगलखोर कहते हैं। चुगलखोर के बारे में लिसाने नबूवत का ऐलान है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा लुमज़ा, चुगलखोर, इधर उधर लाने ले जाने वाला। बाज़ लोगों की ड्यूटी ये होती है, पैदाइशी इस काम के लिए मुकर्रर है, उसकी इधर इसकी उधर, फ्री में अपने लिए गुनाह ले रहे हैं, जहन्नम में बड़ा घर बना रहे हैं, शैतान को खुश अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, इंसानियत के दिलों में दरारें पैदा कर रहे हैं, मुआशरे के हुस्न को तबाह करने के दर पे है। तौबा कीजिए। और हम में से हर आदमी जाने अनजाने में किसी न किसी दर्जे में इस मरज में मुब्तला है। उस बुजुर्ग ने कहा कि या तो तू सच कह रहा है कि उसने मेरी गीबत की, या झूठ कह रहा है। अगर तू सच कह रहा है तू चुगलखोर है, और अगर तू झूठ कह रहा है तो झूठा भी जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, और तू फसाद पैदा कर रहा है। सबसे खतरनाक आदमी कौन है? जो मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करे। झूठ कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन वो झूठ जायज़ है जब दो आदमियों की सुलह के लिए बोला जाए, दो आदमियों को करीब लाने के लिए बोला जाए। आप किसी के बीच में सुलह कर रहे हैं, वो एक इसको गालियां दे रहा है, चिमड़ो माई प्रेदमाइना, और आप भी सूफी बन के आओ, ये ना माँ खुडेर कोशिशों को हो दागड़ ने सपा की, वो तो तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठा है। अब आप सच कह रहे हो, गुल दे फड़ल, आपने बुरा किया, आप इस मौके पर कहो नहीं भाई वो इतना जो है वो मुतशद्दिद नहीं है, और बात बन जाएगी, और उसके तो बड़े अच्छे जज्बात है। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदका औ मारूफ औ इस्लाहिम बैनन नास। दुनिया में जितने काम हो रहे हैं खैर किसी में नहीं सिवाय तीन के, या तो अच्छाई का हुक्म दो, सदके का हुक्म दो,
اور یا لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، لوگوں کو جوڑو، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاؤ، قریب لاؤ۔ اچھا، اب راز محفوظ رہے، اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ خود اپنا راز کسی کو نہیں بتاؤ۔ بھائی اپنے گناہ پر دوسروں کو گواہ بنا رہے ہو۔ بعض لوگ خود گناہ کرتے ہیں پھر کہتے یار مجھ سے تو یہ کام ہو گیا، تو اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول بیان کیا، سرک اسیرک فإن تکلمت به صرت اسیرا، تیرا راز تیرا قیدی ہے، تیرا راز تیرے ہاتھ میں ہے جب تک اسے بولے گا نہیں، تیرا راز تیرا غلام، جب تو زبان سے نکالے گا تو اس کا غلام بن گیا۔ راز کسی کو نہ بتائے، اس پر پردہ ڈالے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عیوب کو دنیا کے سامنے ظاہر تو نہیں کرنا، اس پر پردہ تو ڈالنا ہے۔ پردہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو بھی ہر ایک کے سامنے نہیں بتاؤ۔ بھائی کسی آدمی کو بہت کاروبار میں فائدہ ہو گیا، ہر آدمی کو نہیں بتاؤ مجھے فائدہ ہوا، حسد پیدا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اپنا خواب جو تو نے خواب دیکھا ہے نا کہ 11 ستارے تجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 بھائی تیرے ماتحت ہوں گے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا، فیکیدوا لک کیدا، وہ سازش کریں گے، وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا علی انجاح الحوائج فإن کل ذی نعمت محسود۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو چھپاؤ۔ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ ارادہ کر رہے ہیں ایک اچھا گھر بنانے کا، ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے 5 کروڑ کا پلاٹ لیا، 5 کروڑ اس پہ بنا رہا ہوں، 10 کروڑ کی گاڑی لی، مفت میں اس کو حسد پر مبتلا کر رہے ہو اور اس کی نیند خراب کر رہے ہو۔ وہ ساری رات سوچتا رہے گا کہ زما بدا سے کور کلوی زبدا سے گاڑے کلا علم، یہ اتنا آگے بڑھ گیا، ہر سال حج پہ جاتا ہے اور یہ دین کا اتنا بڑا کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں یہ گھوم رہا ہے اور اس کی خیریں پھیل رہی ہے اور یہ مشہور ہو رہا ہے اور لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ باتیں نہ بتائی جائے۔ بہت بڑے ہمارے اکابر نے ان حدیثوں پر عمل کیا، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، آخر تک ساتھ والے کو پتہ نہیں چلا، بڑے بڑے خیر کے کام کیے، کام ہونے سے آخری لمحات تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو ہم بھی اپنی بعض نعمتوں کو ہر ایک کے سامنے ظاہر نہ کرے، وہ خواہ مخواہ حسد کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور حدیث میں وعید آئی، جو اپنے مسلمان بھائی کے راز کو فاش کرے گا۔ حدیث میں آیا کسی نے آپ سے کوئی بات کی اور پھر آگے پیچھے دیکھا، چادر تس خبر کولا اور داسے او قتل، اس کا مطلب ہے یہ امانت ہے، آپ کسی کو نہ بتائے۔ المجالس بالامانہ، فرمایا جو آدمی کسی کے راز کو فاش کرتا ہے، یفضح بہا فی بیتی، اللہ گھر بیٹھے اس کو بھی رسوا کریں گے۔
اور علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن میدان محشر میں آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جب ساری انسانیت کھڑی ہوگی، اللہ اس وقت بھی رسوا کرے گا۔ من استمع الی قوم وہم کارہون، کان لگا کر پیچھے لگ گیا چدئی سخبری کئی، فرمایا قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کی پیپ میں ڈالا جائے گا، اس کے کانوں میں سیسا ہوا، پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اسی لیے یہ بہت اہم نکات ہیں جس پر عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر کیا کیا خرابی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کتنا دور ہو رہے ہیں اور کس گناہ سے دور ہو رہے ہیں اور کس گناہ میں مبتلا ہیں، اور اس گناہ کا علاج کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ بس ظاہری طور پر دو چار دین کی باتیں لے کر بس الحمدللہ میں نماز 5 وقت پڑھ رہا ہوں اور زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہوں اور حج بھی کیا ہوا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، نور مسلمان سے توائی۔ اسی لیے تو لوگوں نے نہیں کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ ہے، غلطی سے اس کے ہاتھ سے چوہا مر گیا، کا بہت بڑا ظلم ہوا، اس چوہے کو کپڑے میں بند کر کے گلے میں ڈالا اور کئی سو سال تک نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، کتاب کی تلاوت کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، خیر کے ڈھیر سارے کام کرتا رہا۔ آخر میں پتہ چلا یہ گند اور ناپاک چیز لٹکی ہوئی تھی، تیری عبادت رائے گاہ چلی گئی۔ اپنے اس دل کو گناہوں کا اور گندگی کا گٹر نہ بناؤ، اس کو اللہ کا گھر بناؤ، اس کو پاکیزہ بناؤ، اس کو نورانی بناؤ، اس کو روحانی بناؤ، اس کو ٹرانسپیرنٹ بناؤ، اس کو صاف اور شفاف بناؤ، اس کو آئینے کی طرح چمکدار بناؤ، اس کو صیقل کرو، اس کے زنگ کو اتارو، اس کے میل کو چیل کو اتارو، اس کی دراڑوں کو ختم کرو۔ اس چمکتے ہوئے دل کے ساتھ جو اللہ کے سامنے آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ ڈگریاں کام آئے گی، نہ عہدے کام آئیں گے، نہ مناصب کام آئیں گے، نہ پراپرٹی اور بینک بیلنس کام آئے گا، نہ اولاد اور رشتہ دار کام آئیں گے، نہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، نہ پڑوسی اور دوست ایک دوسرے کے کام آئے گا، نہ آقا اور باس اور غلام ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ اس موقع پر وہی کامیاب ہوگا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اجلا ہوا، دھلا ہوا، نکھرا ہوا، صاف ستھرا، صاف اور شفاف، آئینے کی طرح چمکدار، نورانی، روحانی، پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی دل بینا عطا کر، دل بینا عطا کر، پاکیزہ دل عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔